آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف ایک دریا سے نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی اور مستقبل سے ہے۔ یہ کہانی ہے اس ڈیم کی جو چائنا نے حال ہی میں تبت میں یارلنگ زرباؤ پر بنانا شروع کیا۔ وہی دریا جو انڈیا میں داخل ہو کر برہما پترا کہلاتا ہے اور آگے جا کر بنگلہ دیش میں جمنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم اس کی 1 سال کی بجلی سے چل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈیم اتنا بڑا ہے تو چائنا کے پڑوسی انڈیا اور بنگلہ دیش کیوں پریشان ہیں؟ کیا یہ صرف بجلی بنانے کا منصوبہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں حسین رضا اور آج ہم برہما پترا ڈیم کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ جس دریا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے یارلنگ زرباؤ۔ یہ چائنا کے برفیلے اور پہاڑی علاقے تبت سے نکلتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے لینڈ کینین سے گزرتا ہوا انڈیا میں داخل ہوتا ہے۔ انڈیا میں پہلے یہ سیانگ کہلاتا ہے، پھر اسام کے میدانوں میں اترتے ہی برہما پترا کے نام سے جانا جاتا ہے اور آخر میں یہ بنگلہ دیش میں جمنا کی شکل اختیار کر کے اپنا سفر بے آف بنگال میں اختتام کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دریا نہیں، یہ تبت، انڈیا اور بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کے لیے پانی کا واحد سبب ہے۔ اس لیے اگر اس دریا پر ڈیم بنایا گیا تو پورے ریجن میں لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن بن جائے گی۔ 2025 کا ایک ہسٹورک مومنٹ جب چائنا کے پرائم منسٹر لی چینگ نے تبت میں دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور پلانٹ بنانے کا آغاز کیا۔ 1.2 ٹریلین یوان یعنی 170 USD سے بننے والا یہ ڈیم چائنا کے مشہور 3 گورجز ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یعنی یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی 1 سال کی بجلی سے پورا یونائٹڈ کنگڈم چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ چائنا کہتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کلین انرجی، ڈیولپمنٹ اور امپلائمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر چائنا اچانک پانی چھوڑتا ہے تو آسام اور اروناچل میں سیلاب آ جائے گا اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اروناچل پردیش کے چیف منسٹر نے وارننگ دی ہے کہ یہ ڈیم 80% دریا کو خشک کر دے گا اور اگر چائنا نے اچانک پانی چھوڑا تو پورا سیانگ کا علاقہ تباہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے قبائل، ہماری زمین، ہماری زندگیاں خطرے میں آ جائیں گی۔ انڈیا کو یہ بھی ڈر ہے کہ چائنا فیوچر میں ڈیم کو ایز اے واٹر بوم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، یعنی پانی کو جب مرضی چاہے روک دینا یا چھوڑ دینا۔ بنگلہ دیش کی زمین گنگا اور برہما پترا کے فلو پر مکمل ڈیپینڈنس رکھتی ہیں اور اگر چائنا پانی کو روکتا ہے یا فلو چینج کرتا ہے تو بنگلہ دیش کی فصلیں متاثر ہوں گی، گراؤنڈ واٹر لیول چینج ہوگا اور کوسٹل ایریاز میں شدید انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کسی بھی گلوبل واٹر ٹریٹی کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی UN واٹر کنونشن کا سگنیٹری ہے، یعنی قانوناً چائنا انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کو بتانے کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی کسی انٹرنیشنل آربیٹریشن کو مانتا ہے۔ یہ وہی لیگل وائڈ ہے جس کی وجہ سے پانی کو فیوچر میں ایز اے ویپن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جس علاقے میں یہ ڈیم بن رہا ہے وہ زلزلوں کا مرکز ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائڈز، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ اور ہیوی رین کے خدشات بڑھا سکتا ہے اور اس سال تبت میں آنے والے زلزلے نے ان سسپیشنز کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ چائنا نے اس منصوبے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی ہیں، یعنی کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں دی ہیں، سیکیورٹی پروٹوکولز واضح نہیں کیے اور تبت کے لوکل ریزیڈنٹس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ BBC کی رپورٹس کے مطابق سینکڑوں لوگوں کو تبت میں گرفتار کیا گیا جو اس ڈیم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک ڈیم نہیں، یہ پاور، جیو پولیٹکس اور پانی پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ جہاں ایک طرف چائنا ڈیولپمنٹ کا دعویٰ کرتا ہے وہاں ساؤتھ ایشیا کے 80,000 لوگوں کی زندگی داؤ پر لگی ہے، کیونکہ ایک بھی قدم اگر غلط اٹھایا گیا تو یہ ڈیم پانی نہیں تباہی پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔